بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتاری گئی تو 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کتنے مفسرین آئے اور کتنے ہی لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن کسی مفسر نے بھی آج تک اس عظیم کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ انہوں نے جو کوشش کی وہ ایک عظیم کوشش تھی، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور انہوں نے امت پر ایک احسان بھی کیا۔ اسی کوشش میں سے ہم بھی ایک ادنا سی کوشش کرنا چاہیں گے۔ سورہ فاتحہ سے آغاز کرنا چاہیں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فتح کہتے ہیں کھولنے کو، یعنی قرآن کھولتے ہی جو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جس کی قرآن نے خود فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن میں کوئی بھی ایسی سورت نہیں ہے کہ جس کی قرآن خود فضیلت بیان کرتا ہو، لیکن یہ واحد سورت ہے کہ جس کی قرآن نے خود فضیلت بیان کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 مثانی 7 آیتوں والی ایک عظیم قرآن کو عطا کیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے، یعنی 7 آیتوں والی صورت ہے، اور فرمایا کہ یہی عظیم قرآن بھی ہے، اس کو عظیم قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے اس طریقے کی آواز آئی کہ جس طریقے سے دروازے کھلنے کی آواز آتی ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ فرشتہ نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسری فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ اور یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، آپ کتب تفاسیر کی طرف رجوع کریں، بہت سی اس کی فضیلت کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جو ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو سورہ فاتحہ کو ابتدا کرتے ہوئے، آغاز کرتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، کہ تمام قسم کی تعریفات للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الف لام میم یہ حرف استغراق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریفات، یعنی کائنات میں جو بھی کمال ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ جب بھی کوئی چیز ہم اچھی دیکھتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں اللہ کا کمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں تمام کی تمام تعریفات اللہ ہی کی طرف جاتی ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ عالم کی جمع ہے عالمین، اور یہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں رب کا معنی پالنے میں بھی استعمال، پالنے والے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور رب کا معنی پرورش کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور رب کا معنی آقا، مالک، ان 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جو پوری کائنات کو کھلاتا پلاتا ہے، جو پوری کائنات کی پرورش کرتا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ عالمین
تمام عالم کا، یعنی اتنے عالمین یا اتنی مخلوقات ہیں جو انسان کو بھی پتہ نہیں، فرشتوں کی مخلوقات ہے، جنوں کی مخلوقات ہے، انسانیت ہے، اس کے علاوہ حیوانات میں کتنی مخلوقات ہے، کتنی اقسام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، یعنی نہایت رحم والا اور نہایت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ الرحمن یہ مبالغہ کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور الرحمن میں الرحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الرحمن یہ دنیا و آخرت میں ہے، یہ صرف دنیا کے اندر ہے، اور رحیم دنیا و آخرت کے اندر ہے۔ یعنی رحمان میں اس طریقے کا مبالغہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحم سے کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، مومنین کو بھی کھلا رہا ہے، مشرکین کو بھی کھلا رہا ہے، منافقین کو بھی کھلا رہا ہے۔ لیکن الرحیم جو صفت ہے یہ قیامت کے دن کے لیے ہے کہ اس سے فیض یاب صرف مومن ہی ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن انصاف ہونے والا ہے، حق و باطل سامنے آنے والی ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں پورے کا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم اپنے لیے کیا کچھ اکٹھا کر رہے ہو۔ یہ مالک یوم الدین تک، اور مالک یوم الدین، یوم الدین کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کئی نام اور بھی استعمال کیے، تغابن بھی استعمال کیا ہے، یوم الحشر، یوم الجمع، یوم الفصل، اور اس طریقے کی کئی اور نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔